اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ایک انتہائی عجیب اور دل خراش مقدمہ آیا، اور تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ان کی زندگی میں پیش آنے والا پہلا انتہائی حساس اور مشکل ترین مقدمہ تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک 15 سالہ نوجوان کو پکڑے ہوئے پورا قبیلہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان کے وزیر علی بن سفیان نے سمجھا کہ شاید اس نوجوان نے کوئی چوری کی ہے، جس کی وجہ سے پورا قبیلہ اسے پکڑ کر لے آیا ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود نہ تھے۔ جب علی بن سفیان نے ان تمام لوگوں سے اس 15 سالہ لڑکے کو پکڑنے کی وجہ پوچھی تو ایک بزرگ کافی غصے سے بولا، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلائیں۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان آتے ہی ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ میں ہی حل کر دوں۔ تو ایک اور شخص نے کہا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، اور ویسے بھی یہ مقدمہ ہم سلطان کے سامنے ہی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان کے لاکھ کہنے کے باوجود ان لوگوں نے علی بن سفیان کو کچھ نہ بتایا اور سلطان کا انتظار کرنے لگے۔ علی بن سفیان نے قبیلے کے تمام لوگوں کو اور اس 15 سالہ نوجوان جس کو یہ تمام قبیلے والے پکڑے ہوئے تھے، ان سب سے کہا، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے کھجوریں اور دودھ منگواتا ہوں۔ تو وہی بوڑھا بزرگ غصے سے بولا، ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے، آپ جلدی سے سلطان کو بلائیں۔ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ لوگ تھوڑی دیر کا انتظار بھی نہیں کر رہے اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ علی بن سفیان نے نہایت نرم لہجے سے اس بزرگ سے پوچھا، آپ اتنا غصہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، آخری ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بوڑھا بڑے ہی افسردہ انداز میں بولا، میری حویلی پر ماتم بچھا ہے اور ہم سب قبیلے والے 2 دن کا سفر کرنے کے بعد آج سلطان کی عدالت میں پہنچے ہیں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کی حویلی پر ماتم بچھا ہے؟ تو پھر ایک اور آدمی بولا کہ ان کے بیٹے کو اس 15 سالہ نوجوان نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی عمر کا معصوم سا لڑکا کیسے قتل کیا کر جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو اس لڑکے کی عمر اور شکل دیکھ کر اس بات کا یقین ہرگز نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا قتل بھی کر سکتا ہے۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی عدالت میں آ گئے۔ جب سلطان نے علی بن سفیان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہوا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ اس بزرگ اور قبیلے والوں سے تفصیل سے پوچھیے، کیونکہ میں تو حیران ہو چکا ہوں اور میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوچ میں پڑ گئے، ایسا کیا ماجرا ہو گیا؟ پھر سلطان نے ان قبیل والوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ پھر وہ بزرگ بولا کہ سلطان معظم، اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے اور میں 2 دن کی مسافت طے کر کے اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑ کر آپ کی عدالت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس عدالت میں مجھے انصاف ملے گا۔ اگر میں چاہتا تو میں اس لڑکے کے وہیں قتل کر دیتا، لیکن میں اپنے ہاتھ کسی کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، کیونکہ جب تک ہماری سلطنت میں آپ جیسا سلطان جو کہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ سلطان نے اس 15 سالہ نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ تم نے اس بزرگ کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، جی سلطان معظم، میں نے اس مالک کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ اس نے اپنے مالک کا قتل کیوں اور کیسے کیا۔ سلطان نے اس لڑکے سے پوچھا، تم اپنے مالک کے پاس سے کیا کرتے تھے تو نے اس کا قتل کیوں کیا ہے؟ اس نوجوان لڑکی نے کہا، سلطان معظم، مجھے اس بزرگ کے بیٹے یعنی کہ میرے مالک کے پاس کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ بزرگ تو گھر رہتے تھے، جبکہ ان کا بیٹا اکثر اوقات حویلی پہ رہتا تھا، اور میں اپنے مالک کے ساتھ اس کے مویشیوں کو چارہ ڈالتا اور اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا
اور اپنے مالک کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ میں جب سو بھی رہا ہوتا تو اگر مالک مجھے آواز دیتا تو میں فوراً جاگ جاتا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں ساری ساری رات اپنے مالک کے کہنے پر کام کرتا رہتا۔ حالانکہ میرا مالک کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ میں صبح فجر سے لے کر شام مغرب تک کام کروں گا، اس کے بعد وہ مجھے کوئی کام نہ کہے گا اور نہ میں کرنے کا پابند ہوں گا۔ لیکن اس کے باوجود میرے مالک کو جب بھی میری ضرورت پڑی، چاہے وہ صبح کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، میں حاضر ہوا۔ سلطان معظم، جب میرا 1 مہینہ پورا ہو گیا تو میں نے اپنے مالک سے کہا 1 ماہ گزر چکا ہے، اب مجھے میری تنخواہ دو، جو کہ 200 دینار تھی۔ تب میرے مالک نے کہا مجھے 2 دن تمہاری اجرت دے دوں گا۔ سلطان معظم خاموش ہو گیا اور اپنے مالک کے کام کاج کرتا رہا، اور میرا مالک مجھے رقم دیتا کہ بازار سے فلاں فلاں چیز لے آؤ، میں چپ چاپ جاتا، وہ چیزیں لا کر ایک ایک پائی کا اپنے مالک کو حساب دیتا۔ اور کبھی میں نے اپنے مالک کے 1 دینار کی بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سلطان معظم جب 2 دن بعد اپنے مالک کے پاس رات کے وقت اپنی اجرت لینے گیا تو میرے مالک نے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولا، اور میں ساری رات اپنے مالک کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح جب میرے مالک کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کے کمرے سے میرا مالک اور ایک نوجوان لڑکا بھی نکلا۔ مجھے میری تنخواہ بھول گئی اور میں ان دونوں کو دیکھ کر بڑا حیران تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی نشے میں دھت تھے۔ مختصر یہ کہ سلطان معظم، وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے مالک سے اپنی اجرت مانگنے لگا۔ لیکن میرے مالک نے مجھ سے کہا تم اگلے مہینے 2 مہینوں کی تنخواہ اکٹھی لے لینا۔ سلطان معظم، مجھے غصہ آیا جب میرا مالک دوسرے لڑکے کو، جو رات کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سویا تھا، اس کو میرے سامنے اس نے 100 دینار دیے، جبکہ میری حق حلال کی کمائی طے کیے گئے مقررہ وقت پر نہ دی۔ میں نے مالک کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ مالک نے غصے سے کہا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو اس سے کہا ہے نا تجھے اگلے مہینے اکٹھی تنخواہ دے دوں گا۔ یہ کہتے ہی میرا مالک حویلی سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ سلطان معظم، مجھے بہت غصہ بھی آیا، لیکن میں مجبور تھا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی زیادہ تھی کہ وہ لڑکا اس کے کمرے میں ساری رات کیا کرتا رہا، چونکہ میں نے اس کو پہلے کبھی اس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اور زیادہ غصہ مجھے اس بات پہ آیا، بجائے مجھے میری تنخواہ دینے کے اس نے میرے سامنے اس لڑکے کو 100 دینار دیے، جبکہ پھر اگلے مہینے کا وعدہ کیا۔ خیر، میں کام کرتا رہا، اور حتیٰ کہ اگلا مہینہ بھی آ گیا، یعنی کہ آج سے 2 دن پہلے مجھے پورے 2 ماہ ہو چکے ہیں اپنے مالک کے پاس کام کرتے ہوئے۔ میں جب صبح مویشیوں کا چارہ کر کے فارغ ہوا تو میرا مالک گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانے لگا، تو میں نے اس سے کہا آج مجھے پورے 2 مہینے ہو چکے ہیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ مجھے پھر 2 مہینوں کی اجرت دیں۔ میرے مالک نے کہا آپ مجھے جلدی میں کہیں جانا ہے اور میں پہلے ہی دیر کر چکا ہوں، میں شام کو جب واپس لوٹوں گا تو تجھے تمہاری 2 مہینوں کی اجرت دے دوں گا۔ میں پھر خاموش ہو گیا اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو میرا مالک دیر سے لوٹا۔ جب وہ حویلی پہ آیا تو میں نے اس کے گھوڑے کی دیکھ بھال کی، مالک کو گھر سے کھانا لا کر دیا۔ جب میں کھانا لے کر واپس حویلی پر آیا تو میرا مالک نشے کی حالت میں تھا۔ میں نے پھر دوبارہ اسے رقم کا مطالبہ کیا تو میرے مالک نے کہا آج رات تم میرے ساتھ یہاں حویلی پر سو جاؤ اور صبح میں تمہیں رقم دوں گا، پھر تجھے 2 چھٹیاں دوں گا اور تم اپنے گھر 2 دن گزارنا۔ سلطان معظم، پہلے میں تو اپنے مالک کو منع کیا کہ میں صبح آ کر آپ سے رقم لے لوں گا، تو میرے مالک نے ضد کی نہیں، آج رات میرے پاس رکو، صبح تمہیں رقم ضرور دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور اس وقت رات بھی کافی ہو چکی تھی، تو میں نے بھی اپنے مالک کی بات مان لی اور دل میں سوچا کہ آج اتنی رات کو دیر ہو چکی ہے، اب گھر جاؤں گا پھر صبح واپس آؤں گا، اس سے بہتر ہے صبح سے رقم لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ اور اس حویلی پر میں اور میرا مالک ہی، ہم دونوں ہی تھے۔ رات کو میرا اور مالک کے کمرے میں الگ الگ چارپائیوں پر سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر جب میری نیند کافی گہری ہو گئی تو اچانک میرا مالک اپنی چارپائی سے اٹھ کر میری چارپائی آ رہا، اور میں ڈر گیا۔ مالک نے کہا تم ڈرو نہیں۔ جب میں نے مالک سے پوچھا آپ میری چارپائی کیوں آئی ہیں تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں تیری اجرت دینے آیا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا کیا مطلب؟ تو یہ مسکرا کر بولا میں ابھی اپنی چارپائی پر واپس چلا جاؤں گا،
اچانک میرے مالک نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں 1 ماہ پہلے والا منظر آیا جب میرا مالک اور اس کے ساتھ کے نوجوان لڑکا ساری رات اسی کمرے میں سوئے رہے۔ اگلے دن میرے مالک نے اسے 100 دینار دیے اور وہ چلا گیا۔ میں نے مالک سے کہا میرے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑنی نہ کرو، میں ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم اپنی چارپائی پر واپس چلے جاؤ۔ لیکن میرے مالک نے میری کوئی نہ سنی۔ میں نے غصے سے اسے کہا میرے مالک مجھے تھپڑ مارے اور میرے دونوں ہاتھ چارپائی کے ساتھ باندھ دیے۔ اچانک وہ بوڑھا بزرگ غصے سے بولا، سلطان معظم یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا لڑکا ایسا نہیں تھا، یہ سارے قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ سلطان نے بزرگ کو چپ کروایا اور اس نوجوان سے کہا تم اپنی بات جاری رکھو۔ نوجوان نے کہا سلطان معظم اس نے میرے ہاتھ باندھے اور مجھ سے زبردستی زنا کیا۔ میں روتا رہا، چلاتا رہا، چونکہ حویلی کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، یہاں صرف کھیت اور جانور ہی بندھے ہوئے تھے۔ میرے رونے چیخنے چلانے سے نہ کوئی حویلی پہ آیا اور نہ ہی میرے مالک کو کوئی ترس آیا۔ اگلی صبح میرے مالک نے مجھ سے کہا یہ میں تجھے 4 مہینوں کی اجرت دے رہا ہوں اور اگر رقم چاہیے تو مجھے بتانا، تجھے اور رقم بھی دوں گا، لیکن جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ رات کو کیا اس کو تو نے کسی سے ذکر نہیں کرنا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے زبردستی 4 مہینوں کی تنخواہ میرے ہاتھ میں تھما دی اور مجھ سے کہا جاؤ اور گھر سے کھانا لے آؤ۔ سلطان معظم میں نے 2 ماہ کی رقم اپنے پاس رکھی اور 2 ماہ کی رقم اپنے مالک کی طرف پھینک دی اور غصے سے وہاں چلا گیا۔ جب میں حویلی سے نکلنے لگا تو حویلی کے دروازے پر پڑی ہوئی چارپائی پر میرے مالک کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ خنجر اٹھایا اور دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پیٹ میں گھسا دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ سلطان معظم میں نے ان قبیلے والوں کو بھی یہ ساری داستان سنائی اور جو میرے مالک نے رقم دی تھی وہ اس وقت اس کے بوڑھے بزرگ کے پاس ہے، کیونکہ جب میں نے اس کے بیٹے کو خنجر گھونپ دیا تو تھوڑی ہی دیر بعد یہ اپنے بیٹے کا کھانا لے کر آیا تو اس نے میرے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا خنجر دیکھا اور اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تو مجھے پکڑ لیا، پھر مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کے بعد آپ کے پاس لے آیا۔ پھر وہ بزرگ بولا سلطان معظم یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ لڑکا رو پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا سلطان معظم میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں سچ پر ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمیت پورے دربار میں سناٹا چھا گیا اور سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پوری عدالت میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سلطان نے قبیل والوں اور بزرگ سے پوچھا کہ تمہیں میرے پاس آنے میں کتنے دن لگے؟ تو ایک شخص نے کہا 2 دن کا سفر طے کر کے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ سلطان نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ کب ہوئی؟ تو اس بزرگ نے کہا آج سے 2 دن پہلے صبح کے وقت اس نوجوان نے میرے بیٹے کا قتل کیا اور شام کے وقت ہمارے امام مسجد نے جنازہ ادا کرنے کے بعد میرے بیٹے کو قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو اور ان تمام قبیل والوں سے کہا کہ تم جس سواری پر آئے ہو اس سواری پر سوار ہو جاؤ، اور اپنے ایک سپاہی سے کہا اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ وہ بزرگ اور تمام قبیلے والے اس نوجوان لڑکے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس بزرگ اور علی بن سفیان نے سلطان سے کہا آپ ہمارے قبیلے میں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس فیصلے کے حل کے لیے تو ہم اپنے قبیلے سے آپ کی طرف آئے ہیں، اور پھر ہمارے قبیلے میں کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ یہیں پر کیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ اور علی بن سفیان سے کہا یہ نوجوان لڑکا کہتا ہے اس کے مالک نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا، جبکہ اس کے مالک کا بوڑھا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا اور اس نوجوان نے میرے بیٹے سے زائد رقم ہتھیانے کی خاطر اس کا قتل کیا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا ہو، اس لیے میں بغیر کسی ثبوت کے کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، چونکہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا اللہ میرے کسی غلط فیصلے پر میری پکڑ نہ کر لے، لہٰذا اس مقدمے کا فیصلہ اس قبرستان میں جا کر ہی ہوگا، اس لیے چپ چاپ اس قبرستان میں پہنچنے کے لیے سفر شروع کریں۔ مختصر یہ کہ مزید 2 دن کا سفر کرنے کے بعد تمام قبیلے والے وہ نوجوان لڑکا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبرستان میں پہنچ گئے۔
سلطان نے چند لوگوں سے کہا اس بزرگ کے بیٹے کی قبر کون سی ہے اور جس امام مسجد نے نماز جنازہ ادا کی تھی اس کو بھی بلاؤ اور اس کو کھودنا شروع کر دو۔ چند لوگوں نے کدالیں لیں، منگوا لیں اور اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اس بزرگ کے بیٹے کی قبر کو کھودا گیا تو تمام قبیلے والے اور اس بزرگ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبرستان میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا کیونکہ قبر میں میت یعنی لاش موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور باقی تمام قبیلے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے اور سلطان نے یہ قبر کیوں کھلوائی اور میت کہاں چلی گئی۔ سلطان نے اس بزرگ اور تمام قبیلے والوں کو مخاطب کر کے کہا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے، اس کے مالک نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی تھی۔ وہ بوڑھا بزرگ سلطان سے کہنے لگا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اس نوجوان کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو سلطان نے کہا ہم سب دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوکر لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی۔ لڑکے نے کہا میرے مالک نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے کیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا آپ میرے پاس تیسرے دن آنا، آپ کا فیصلہ کروں گا۔ تیسرا دن جب آیا تمام قبیلے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی قبر کھود دو۔ قبر کھود دی گئی تو اس نوکر کے مالک کی قبر بھی اس کی میت نہ تھی۔ حضرت علی نے فرمایا لڑکا سچا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ تعالیٰ نے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا اور انسان کی زندگی کا کوئی بھی حادثہ کیوں نہ ہو، اسلام ہر لحاظ سے دین اور دنیاوی لحاظ سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے گھر کو لوٹ گیا اور تمام قبیلے والے خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام اور شریعت کے مطابق ایک انوکھے اور مشکل ترین مقدمے کا اس طرح حل نکالا کہ ہر شخص مطمئن ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سے ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔